توقع بھی کی جا رہی تھی اور حکومت سندھ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں مسلسل 2 ہفتوں سے کرونا مثبت کیسز کی اوسط 20% سے زیادہ تھی اور بالآخر آج سندھ حکومت نے شہر کراچی میں 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران تمام مارکیٹ، بازار، شاپنگ سینٹرز بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹ سے فوڈ آن ڈیلیوری ہو سکے گا، آن لائن ڈیلیوری ہوگی۔ تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے اور امتحانات بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ پیر سے سندھ حکومت کے تمام سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے، لیکن پرائیویٹ آفیسز کھلے رہیں گے۔ حکومت سندھ نے کہا ہے کہ وہ ریڈیوسڈ اسٹاف پریزنس ہو یا 50% حاضری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بینکس بھی کھلے رہیں گے، وفاقی حکومت کے ادارے کھلے رہیں گے، PSX کھلا رہے گا اور جو دوسرے وفاقی حکومت کے کلیدی ادارے ہیں، پاسپورٹ آفیسز، نادرا، اس قسم کے تمام آفیسز بھی باقاعدہ کام کرتے رہیں گے، بینکس تمام کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤنز کے دوران ایکسپورٹرز کو اور انڈسٹریل پروڈکشن کو بھی جاری رہنے کی اجازت ہوگی، گویا کہ صنعتیں بھی کام کرتی رہیں گی۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گا، جبکہ سڑک پر آنے والوں کا ویکسین کارڈ چیک کیا جائے گا، لیکن جو لوگ ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہوں گے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ سندھ کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تمام پابندیوں کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی۔ اجلاس کی اچھی بات یہ ہے کہ ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا۔ تمام پارلیمانی جماعتوں کو آج اس اہم اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، ان کے ساتھ تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندوں کو بھی شریک کیا گیا تھا۔ گویا کہ ایک اچھا کنسنسس بنایا حکومت سندھ نے اور پھر فیصلوں کا اعلان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا۔ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے۔ جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی، اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا۔ ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی۔ فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی۔ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا، ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے۔ یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی۔ میونسپل سروسز کھلے رہیں گے۔ ریسٹورینٹس میں صرف ڈیلیوری، ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے۔ امتحانات کی بات ہو رہی تھی، میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے، ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ۔ اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا۔ یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے۔ ہم سے کوآپریٹ کریں، صرف اس حد تک اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں۔ بلا شبہ کرونا کا سیلاب روکنا ضروری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر میں کرونا کے مزید 86 مریض انتقال کر گئے۔ 4537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ملک میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.79% تک پہنچ چکی ہے۔ کراچی میں کل بھی انفیکشن ریٹ 23% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سندھ بھر میں انفیکشن ریٹ 13.7% ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت ملک میں تقریباً 62,000 ایکٹیو کیسز ہیں۔ تقریباً 40,000 مریضوں کا تعلق سندھ سے ہے اور کل ملک میں کرونا سے ہونے والی 86 اموات میں سے 45 مریضوں کا تعلق سندھ سے تھا اور اس کی بھی بہت بڑی اکثریت کا تعلق کراچی سے رہا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی مکمل طبی معاونت کا اعادہ کیا ہے، لیکن مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے سے وفاقی حکومت کا موقف یکسر تبدیل ہے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ ہم ہر ایسے اقدام کے خلاف ہوں گے جس سے عام آدمی کا روزگار متاثر ہو۔ NCOC کے سربراہ جناب اسد عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ ملک بند کر کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھارت، بنگلہ دیش کی مثالیں دی تھی اور کہا تھا کہ پورے شہر کو بند کر دینا کرونا مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وبا بھی ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بالکل بند کر دیتے ہیں تو جیسے ہی کھولتے ہیں اس کے بعد آپ وہی تباہی آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سال بھارت کے اندر دیکھا ہے، بڑے پیمانے کے اوپر یہی ہوا ہے۔ دم سے بند کر دیا، جب کھولا تو وبا نے بہت ہی تیزی سے پھیلاؤ اس کے بعد آیا۔ بنگلہ دیش کے اندر ابھی ہم نے دیکھا ہے بڑا سیویئر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، جیسے ہی کھولا تو اس وقت بدقسمتی سے ان کی سب سے زیادہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، بڑی محنت سے بنایا ہوا، ڈیٹا کو بنیاد کو سامنے رکھ کے، تجربے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ کامیاب ہے۔ دنیا سے ہمیں اس کی تعریف ملی ہے اور وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پورے شہر ہفتوں بند کر دیں، یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت کے فیصلے میں بھی مکمل شہر کو بند نہیں کیا جا رہا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی سنا
کہ جو پرچون کی دکانیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں، وہ کھلی رہیں گی، روزمرہ اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی، بڑے بڑے سٹورز کھلے رہیں گے، اور اس دوران ظاہر ہے کہ ملک بیکریز بھی کھلی رہیں گی، اور عام جو کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں ہیں، صنعتیں کھلی رہیں گی، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری کھلی رہے گی۔ پرائیویٹ آفیسز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھلے رہیں گے، 50% سٹاف وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، بینکس کھلے رہیں گے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، نادرا، اس کے علاوہ پاسپورٹ آفیسز، وفاقی حکومت کے تمام ادارے، تمام دفاتر کھلے رہیں گے، اور یقیناً ایک ایسا ماحول نہیں ہوگا جیسے کرفیو کا ماحول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ روزمرہ کی سرگرمیوں کو محدود کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت سندھ کی خواہش یہ ہے کہ جو ریٹیل سرگرمی ہے، مارکیٹس، بازار، شاپنگز، اس کو فی الحال بند کر دیا جائے، اور وہ اس کے لیے بھی صرف 8 اگست تک کی تاریخ دی گئی ہے۔ اس کے بعد خیال یہی ہے کہ اگر یہ وبا میں سکوت آتا ہے تو اس میں آسانی کر دی جائے گی۔ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں تشویشناک بات ہے کہ بقرعید کے بعد سے کرونا کیسز اور اموات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جس طرح سے مویشی منڈیاں کام کر رہی تھی، جس طرح سے وہاں پہ دسیوں ہزاروں لوگوں کے ہجوم ہوتی تھے، یلغار ہوتی تھی، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چھٹیوں کا سیزن آیا، لوگ ناردرن پاکستان میں گئے، اور وہاں پر بھی بڑے بڑے جم غفیر لوگوں کے دیکھنے میں آئے، اور یہی تشویش تھی کہ بہت جلد یہ کرونا کیونکہ ملک میں موجود ہے اور اس کی ایک وبا پھوٹے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بقرعید اور ان چھٹیوں کے بعد کرونا مریضوں کی تعداد میں اور اس کے وبا میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلے 10 دن میں محرم کی آمد ہے۔ احتیاط اور ویکسین ہی لاک ڈاؤن پابندیوں کا توڑ ہے، ان پابندیوں سے بچنے کا توڑ ہے، اور ویکسین ہی اس کا مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کا شکر ہے پچھلے 2 دن سے ملک میں روزانہ 8.5 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی امپریسو فگر ہے۔ لوگ اب جوک در جوک بہت بھرپور انداز میں ویکسین لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، پابندیوں کی وجہ سے بھی، حکومتی اقدامات کی وجہ سے بھی، اور شاید اس خوف کی وجہ سے بھی کہ کہیں کرونا ان کو نہ آن دبوچے اور پھر ان کی کمپلیکیشنز ہو جائیں۔ 3 دنوں میں پاکستان میں 24 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ ویکسین نہ لگوانے والوں پر ممکنہ پابندیوں کی وجہ سے اب ہر جگہ بڑے قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور جوخ در جوخ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، تمام شاپنگ بند رہے گی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شارق ووہرا کو، جو صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ بہت بہت شکریہ شارق ووہرا صاحب، آج یہ فیصلہ جو ہوا ہے آپ لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے، اور یہ جو چیف منسٹر نے میٹنگ کی ہے تو یہ کاروبار تجارت کے نمائندوں کو رکھا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا اس جو حکومتی اقدامات ہوئے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیں سندھ میں جو لاک ڈاؤن کا آج اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ تو ایک انتظامی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو پینڈیمک ہے اس میں سندھ حکومت اور اسپیشلی جو ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے رائٹ فرام دا بگننگ ایک بڑی پرو ایکٹیو اور بڑی متحرک جو ہے ان کا فوکس رہا ہے اس پہ، اور میں کراچی چیمبر کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری کیبنٹ کا کہ وہ ایک ایسے چیلنج میں جس وقت یہ پینڈیمک بری طرح اس وقت کراچی کو متاثر کر رہا ہے تو کراچی کے ہم لوگوں کے لیے انہوں نے اس کی پریونشن کے بارے میں ایک بڑی ایکٹیویٹی دکھائی، بڑا فوکس کیا، ہم کو بلایا، دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بلایا، اور آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ کراچی کے لوگوں کی ہیلتھ اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا اوور آل ہماری جو کراچی کی اکانومی ہے اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا جو تجزیہ ہے، انالیسز یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریٹیل سیکٹر جو بند ہوتا ہے وہ تقریباً کانسٹیٹیوٹس اباؤٹ 20 to 25% آف ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی۔ اب یہ 20-25% ایکٹیویٹی جو ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹس کی جب بند ہوتی ہے فار اراؤنڈ 6-8 اگر ہم یہ دن کہیں ووہرا صاحب کہ جس ریٹیل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں ایک بڑا حصہ اس کا ضرور امپیکٹ ہوگا، لیکن پارشل ہوگا، کیونکہ
گروسری سٹورز اور اس طرح کے جو بڑے سٹورز ہیں جو کہ اب کافی براڈ اسپیکٹرم ان کی سروسز ہوتی ہیں، وہ بہرحال کافی حد تک کھلا رہے گا. تو اس میں آئی تھنک تھوڑا سا احتیاط کی ہے گورنمنٹ نے، اور وہ اس طرح کی شاپنگ نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ پورا سیکٹر بھی ایک کرفیو کی صورتحال سے نہیں گزرے گا. جی کامران صاحب، آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اس سچویشن میں ہم کسی کنٹروورسی میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کسی کرٹیسزم کے فیز میں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ چیلنج ہے، اور وہ چاہے چھوٹے تاجر ہوں، بڑے تاجر ہوں، انڈسٹری ہو، جو لوگ بھی ہیں وہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. کراچی چیمبر اپریشیٹ کرتی ہے. صرف ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جس لاک ڈاؤن کو خدشہ تھا، خیر جس طرح ابھی چیف منسٹر صاحب نے بتایا اور بہت ساری انہوں نے کلیریفیکیشن بھی کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں خاص کر جو ہمارے چھوٹے تاجروں کے درمیان پیدا ہو رہی تھیں، وہ چیف منسٹر صاحب کی وضاحت کے بعد وہ بہت حد تک ریموو ہو جانی چاہیے، اور ہم کو کسی بھی کرٹیسزم کے فیز میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جو ایک خدشہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی چیمبر کا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ویکسینیشن کی ڈرائیو ہے وہ اس جو لاک ڈاؤن کا جو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے اس سے وہ متاثر نہ ہو. دیکھیں کامران صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویکسینیشن سینٹرز میں جو سٹاف ہے وہ انڈیو ایڈوانٹیج لے لیتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے، ہم کیسے پہنچیں گے، ٹرانسپورٹ کراچی میں ہے نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ نام کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ایسے ماحول میں کہیں اگر ویکسینیشن ڈرائیو متاثر ہوئی تو اس سے بڑا نقصان ہوگا، اور وہ جو سندھ کی گورنمنٹ جو اچیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، جو عام شہری جو ڈیلی ہول سیل اور ریٹیل کی مارکیٹ میں ان کا انٹریکشن منیمائز ہو جائے اور اس سے انفیکشن میں کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر ویکسینیشن ڈرائیو کہیں متاثر ہوئی تو وہ پھر یہ جو پینڈیمک ایک بار پھر اس کی ویو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی انٹینس ویو ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنی جو ریزنز ہیں وہ ہیں، مگر ایک بڑا پریڈومیننٹ ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی جو اسمال ریٹیلر ہے، مالز میں تو بہت زبردست قسم کی یہ ایس او پیز پہ عمل ہوتا ہے، بہت ہی زبردست عمل ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی ریٹیل مارکیٹس ہیں، یہ طارق روڈ ہے، صدر ہے، الفسٹ اسٹریٹ ہے، حیدری ہے، یہ سارے جو ہے یہاں پہ نام کو نہ دکاندار، اور ظاہر ہے کہ جو شاپ کیپر ہے وہ اس کو انفورس کرتے ہیں. کسی طرح سے آپ نے اپنے لوگوں کو پابند نہیں کیا یا ان کو راغب یا کسی صورت سے کہ ان کو پھر ذمہ دار ٹھہرائیں کہ وہ اس وبا کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے مجمع وہاں ہوتے ہیں، جس طرح کے جمع غفیر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بے حسی جو ہے، یہ اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ادا کر رہا ہے یہ شہر. جی کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کو کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ اس کامنٹ کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. جس اسپرٹ میں آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ ایز کمیونٹی، ایز سوسائٹی، ہم کو جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، چاہے وہ کنزیومر ہے، چاہے وہ دکاندار ہے. لیکن اس میں کامران صاحب دکاندار جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اپنے سٹاف تک تو ان کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ برابر والی دکان پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہ جو شاپ کیپر ہے وہ انسسٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیا چیمبر جو ہے وہ آپ اپنے ممبرز کو یہ پابند کر رہے ہیں یا سٹاف کو اپنا جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں کمپلیٹلی؟ ایسی کوئی ایفرٹ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کوئی 65,000 60,000 ہمارے ممبرز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور ہم نے تھرو ای میلز، تھرو ویب سائٹس، تھرو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم ان کو یہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ویکسینیشن کے بغیر اور ویکسینیشن کے علاوہ کوئی ایسا پریونشن کا ٹول نہیں ہے ابھی تک دنیا میں جو کہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا سکتا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب شارق وورا، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ہمارے ساتھ موجود تھے.